السلام علیکم۔ اس وقت تقریباً مہینہ ہو گیا ہے اور غزہ میں القدس میں فرعونی اور یزیدی قوتوں کا بہت ظلم جاری ہے۔ کل 4 نومبر 2023 کو جو وہاں پہ پانی کی لائن سپلائی ہوتی ہے وہ نیتن ہائیو نے تباہ کر کے 6 لاکھ غزہ کے لوگوں کا پانی بند کر دیا ہے، جو اس نے یزید کی پیروکاری کی ہے۔ یہ یزید کا عمل تھا آج سے تقریباً کم و بیش 1400 سال پہلے، اور وہاں پر بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ یہ فرعون کا عمل تھا آج سے ہزاروں سال پہلے، یہ بھی نیتن ہائیو کر رہا ہے۔ وہ یزید کا بھی خلیفہ ہے نیتن ہائیو، اور وہ فرعون کا بھی خلیفہ ہے۔ لیکن اس وقت ہم جو ہیں ان کو کوس رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں کوس رہے۔ حالانکہ وہ جو لوگ وہاں پہ القدس میں مسلمان موجود ہیں وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، انہیں تو اللہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں اپنے پاس بلا رہا ہے اور جنت عطا فرما رہا ہے۔ لیکن ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ زندہ ہے، ہم مردہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسی القدس کی تاریخ پر ذرا روشنی ڈال دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک نشانی یہ ہے کہ القدس فتح ہوگا۔ القدس پچھلے 1450 سال میں 2 دفعہ فتح ہوا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اور دوسری دفعہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا قدس، اس وقت اس سے پہلے جو ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا محاصرہ چل رہا تھا القدس والوں سے، لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہو گئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آئے تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں کم و بیش 14 یا 17 پیبند تھے، اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے بغیر جنگ کیے القدس آپ کو دے دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو شخص القدس فتح کرے گا اس کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، اور اس کے جسم پہ 17 پیبند ہوں گے۔ تو انہوں نے 16 پیبند گن لیے تھے، لیکن 17واں پیبند نہیں مل رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بازو اوپر کی اور دکھایا کہ 17واں پیبند یہاں پر ہے۔ یہ عجز و انکساری تھی، اور ابھی القدس پہنچے نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ القدس پہنچنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلاموں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک بہت اعلیٰ لباس زیب تن فرمائیں، تو انہوں نے اعلیٰ لباس زیب تن فرمایا تھا، لیکن چند لمحوں بعد دوبارہ تبدیل کر کے پیوند والا لباس پہن لیا تھا، اور یہ فرمایا کہ یہ جو لباس ہے یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر بہت بڑا گناہ ہے، تو تکبر کے ساتھ تو میں القدس فتح نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جب بعد میں 11ویں صدی میں عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا القدس پہ، اس کے بعد 12ویں صدی میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے القدس فتح کیا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قدس فتح کیا تھا تو اس وقت عیسائیوں کا جو جرنیل تھا ایک، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی کہ کہاں ہے تمہارا محمد، آئے تم لوگوں کو بچا لے۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی بیمار تھے بغداد میں، اور وہ بہت روئے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے صرف اتنی زندگی عطا فرما دے کہ میں القدس فتح کر لوں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہی کے مدرسے کے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ہی جو 70,000 طلباء تھے، انہی میں سے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کٹھی کی اور القدس پہ گئے اور القدس فتح ہوا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں دین کی خدمت کا اتنا جذبہ تھا کہ شاید وہ کبھی حج نہیں کر سکے۔ ہم لوگ کسی انتظار میں، شاید ہم تابوت سکینہ کے انتظار میں بیٹھے۔ تابوت سکینہ کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں،
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ تابوت تھا جس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں موجود تھیں جو اللہ نے خود دی تھی انہیں، کسی کیمرہ کی نہیں تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا، اس کے بعد پھر وہ تابوت گم ہو گیا۔ وہ تابوت اب حضرت امام مہدی علیہ السلام لے کے آئیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، لیکن اس آنے میں کوئی 700 سال ہوں، 1700 سال ہوں، یا پتہ نہیں کتنے 100 سال ہوں یا کتنے سال ہوں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہم لوگ صرف اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور القدس میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر خاموش ہیں، کوئی کردار ادا نہیں کر رہے۔ ملیشیا سے مراکش تک 57 اسلامی ملک کچھ نہیں کر سکتے۔ نیتن ہائو نے تو کل نقشہ بھی شو کیا ہے، اور اس نے غزہ کو اور مشرق کی طرف جو ویسٹ بینک ہے ان دونوں کو نقشے سے ختم کر کے دکھایا ہے کہ بھئی آئندہ اب مڈل ایسٹ کا یہ نقشہ ہے۔ بہرحال وہ تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں، روز وہاں تو نہیں جا سکتے، وہاں تو صرف جو حکمران جو لوگ فیصلہ کریں سارے اسلامی ملک کے وہ فوج کر سکتی ہے، ہمیں تو یہاں بیٹھنا ہے، جو ہم نے امداد کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کیا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے؟ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے صرف ایک وہ واقعہ اس پورے سفر کا بیان کیا، ان کے کپڑوں کا، جب وہ مدینہ سے نکلے القدس پہنچے، بہت ساری اس میں بیچ میں واقعات ہوئے، لیکن وقت کے اختصار کے ساتھ ان کے دل کے اندر خشیت الہی تھی، اللہ کا خوف تھا، تکبر سے دور بھاگ، تکبر ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ اللہ اکبر، بڑی اللہ کی ذات ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج ہمارے اندر بڑی بڑی بڑایاں آ گئی ہیں، ہم بڑے علم والے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، بڑا پیسے والا سمجھتے ہیں، بڑی توپ سی سمجھتے ہیں۔ کبھی تو کیا پروٹوکول، جتنے بھی 57 اسلامی ملک ہیں ان کے عمرا کا پروٹوکول دیکھ لیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروٹوکول دیکھ لیں، کمپیئر کر لیں، خود ہی نظر آ جائے گا کون لوگ تکبر میں چور ہیں اور کن کے سامنے تکبر چور ہو کے دور بھاگ جاتا تھا۔ ہم فلسطین کی ڈائریکٹ مدد تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کے خدمت گزار تو بنا سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں جنت میں بلا لے۔ تو ایک پہلی چیز خشیت الہی، اللہ سے ڈرنا سیکھیں، تکبر سے دور رہیں، کچھ نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے لوگ آپ لوگ خود دیکھتے ہیں، کبھی کوئی کسی بہت بڑے منصب پہ ہوتا ہے، کبھی جیل میں ہوتا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، تو تکبر میں کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ سے ڈرنے میں ہے، اللہ کا بندہ بننے میں ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو سفر ہے یہ بھی بہت اس میں واقعات ہیں، لیکن جو میں نے صرف بنیادی ان کا بتایا کہ وہ بیمار تھے اور انہوں نے دعا مانگی کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اور ان سے برداشت نہیں ہوا۔ آج بھی اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہو کہ اگر کوئی کہے کہ تمہارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تم لوگوں کو بچا لیں، تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جذبہ ایک بے شک رتی برابر بھی عطا کر دے، لیکن عطا کر دے۔ یہ دعا ہونی چاہیے، یہ اللہ سے ہم خیرات مانگیں۔ اگر یہ ہمیں خیرات مل گئی تو یہ نسل تو ہماری تقریباً تباہ ہو چکی ہے، لیکن اگر اگلی نسل پہ ہم نے محنت کی تو شاید اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا تھوڑا بہت جذبہ رکھتے ہوں۔ اس نسل پہ کام کرنا پڑے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، کم از کم اتنا ایمان تو ہونا چاہیے جو کہ انسانیت کی بھی ضرورت ہے، کہ اس وقت جتنے بچے شہید ہوئے ہیں، جتنی عورتیں شہید ہوئے ہیں، جتنے مرد اور جوان سب لوگ شہید ہوئے ہیں، اتنا تو بندہ کرے انسانیت کے تقاضے کہ اس چیز کو غلط تو سمجھے۔ بہت افسوس کی بات ہے
آپ لوگ شاید اگر پاکستانی میڈیا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ خبریں نہیں مل رہی ہوں گی، لیکن اگر آپ الجزیرہ، المیادین، RTE، یہ جو عربس کے چینل ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ استغفر اللہ العظیم، مسلمان لوگ بھی اس وقت پتہ نہیں کس طرح کے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اس یہودیوں کے اور زائنسٹ کے ظلم کی حمایت بھی کرنے والے آپ کو ملیں گے، مختلف طریقوں سے حمایت کر رہے ہیں۔ تو صرف یہ عرض کروں گا کہ فلسطین کے بچوں پہ، عورتوں پہ، وہاں کے سب نوجوانوں بوڑھوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فقط انسان ہونا کافی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس ظلم، اس بربریت، اس یزیدیت، اس فرعونیت کو کنڈیم بھی نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، جو پورا رمضان شریف پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں، پورا محرم پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں، سارا سال اپنے سیاسی اور دوسرے مقاصد کے لیے پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں، اس چیز پر اگر کوئی پوسٹ بھی نہیں لگا سکتا، اگر تھوڑا سا درد ہو جائے اس پہ رو رہے ہوتے ہیں اور اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے اس کے اوپر اگر آنسو نہیں بہ رہا، تو پھر صرف اتنا سا سوچ لیں، کیا انسان بھی ہیں ہم؟ کیا انسانیت بھی بچی ہے؟ اسلام تو مر گیا ہمارے اندر سے، ہم مردہ ہو گئے، صرف جسم باقی ہے، روح ختم ہو گئی، لیکن کیا ہمارے اس جسم میں انسانیت بھی ختم ہو گئی؟ بس یہی گزارش ہے، خشیت الہی، عشق رسول، جذبہ ایمانی، وما علینا